اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ما رأیت الا جمیلا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جی دو مطلب ہیں، ایک مطلب کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اکثر اس میں شہادت اور غم ہے۔ زینت سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ تو فرمایا، لیکن ڈیپ اور گہرائی آپ اگر اسے دیکھیں تو گہرائی اس جملے کی ہے کیا؟ اس جملے کی گہرائی ہے کیا کہ یہ کیوں جناب زینت سلام اللہ علیہ نے ما رأیت الا جمیلا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، ٹھیک بنو امیہ کی جانب سے ظلم تھا، برائی تھی۔ بنو امیہ نے امام حسین، یاران امام حسین اور امام حسین کے خاندان کو قتل کر کے ایک مسئلہ کھڑا کیا جس مسئلے کو کہا جاتا ہے مسئلہ جبر۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام کو قتل ہم نے نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا، ہم مجبور تھے۔ انسان اپنے تمام کاموں میں مجبور ہے، جو کام کر رہا ہے وہ خداوند عالم کر رہا ہے معاذ اللہ۔ یہ جملے آپ سنتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم، تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا معاذ اللہ اور تمہیں رسوا کی۔ ان جملوں کے مقابلے میں زینب سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا۔ بس انہوں نے ایک اپنے ظلم کو قانونی بنانے کے لیے مسئلہ جبر کو بنایا کہ مسئلہ جبر تشکیل دیا جائے تاکہ ہمارا ظلم صحیح ہو جائے، ہماری زیادتی کسی پہ صحیح ہو جائے، ہماری زیادتی کسی پہ۔ محقق رضا حمدانی نجفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جبر مکتب ہے، اکثر جو اہل سنت ہیں اس کے قائل ہیں جبر کے، اس فرقے کو کہا جاتا ہے اشاعرہ۔ دوسرا مکتب ہے مکتب تفویض۔ مکتب تفویض میں ہے کیا؟ مکتب تفویض ہے کہ انسان تمام افعال میں با اختیار ہے۔ ایک مکتب کیا ہے؟ جبر کا ہے۔ جبر کا مکتب یہ ہے کہ انسان تمام افعال میں کیا ہے؟ مجبور ہے۔ اور مکتب تفویض میں کیا ہے کہ انسان تمام افعال میں با اختیار ہے۔ ان دو مکتبوں کے مقابلے میں اہل بیت علیہ السلام کا مکتب آیا، انہوں نے کہا بل امر بین الامرین، بلکہ معاملہ درمیانی ہے، بعض چیزوں میں ہم با اختیار ہیں، بعض چیزوں میں ہم مجبور ہیں۔ پیدا ہونے میں کہاں پیدا ہوں، کس رنگت کے ساتھ پیدا ہوں، کس محلے میں پیدا ہوں، ماں باپ کون سے ہوں گے، کتنا قد ہوگا، یہ کس نے معین کیا؟ مجبور ہیں ہم، خداوند عالم نے کیا۔ مرنا کہاں ہے، کس وقت موت آنی ہے، کتنی زندگی گزارنی ہے، خداوند عالم نے معین کیا، ہم مجبور ہیں اس میں۔ لیکن شرعی امور میں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، شرعی امور میں ہمارا اختیار ہے۔ ہم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما، صحیح کو اپنانا غلط کو اپنانا ہمارے اختیار میں کہ ہم صحیح کو اپنائیں غلط کو اپنائیں۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بل امر بین الامرین، بل امر بین الامر۔ بس جبر کے مکتب نے کہا ہم پورے تمام افعال میں مجبور ہیں، تفویض کے مکتب نے کہا ہم پوری طرح افعال میں آزاد ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مکتب نے کہا نہیں، معاملہ درمیانہ ہے، بعض میں ہم مجبور ہیں، بعض میں با اختیار ہیں، بس بعض امور میں ہمارا اختیار ہے۔ تم نے قتل کیا ہے، قتل کرنے اور نہ کرنے میں تمہارا اختیار تھا۔ یہ زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قتل تم نے کیا، موت خداوند عالم نے دی، وفات خداوند عالم نے دی۔ موت اور وفات خدا دیتا ہے، قتل انسان کرتا ہے، با اختیار ہے انسان، قتل کرے یا نہ کرے، ٹھیک۔ بس مکتب جبر
یہاں مسئلہ جبر بنو امیہ نے اٹھایا اور ان حضرات نے آ کے اس مکتب جبر کو ختم کیا. کہ کتنی گہرائی ہے جسے بیان ہونا چاہیے ہمارے ممبروں سے اور ہمارے ہاں یہ چیز کہ کس طرح ایک حضرات غمگین ہو کر، مشکلات میں ہو کر، اسیر بن کر، ایک رسی سے بندھے ہوئے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ مکتب کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلام کو عالمی بنا رہے ہیں. یہ اسیر نہیں ہے، امیر ہیں. بعض ہیں جو قیدی بن کر قید کرنے والے کی زبان بولنے لگتے ہیں، لیکن یہ حضرات شیر کی مانند ہیں. بس ان حضرات نے آ کے مکتب کی حفاظت کی ہے. یہ خطبے عام نہیں تھے. خطبے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خطبے صرف یہ بیان کرنے کے لیے تھے کہ ہم پر کتنی مصیبت ہوئی، نہیں، بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے تھے. اسلام زندہ ہوتا ہے، یہ آپ سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا چاہے وہ داخلی ہو چاہے کربلا خارجی ہو. ٹھیک، بس سرکش حاکموں نے اپنے ہر ظلم اور سرکشی کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی. اللہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم. زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا. خدا نے ہمیں قتل نہیں کیا، جمال دیا، خوبصورتی دی ہے، خوبصورتی دی ہے. بس معتزلہ فرقہ، تفویضی فرقہ، یہ تفویضی فرقہ، معتزلہ فرقہ اور تفویضی فرقہ ایک ہی فرقہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہر معاملے میں ہم آزاد ہیں. یہ مامون نے تشکیل دیا، مامون نے تشکیل دیا. متوکل عباسی، متوکل نے بہت سارے معتزلہ فرقے والوں کو پھانسیاں دیں. کیوں؟ کیونکہ متوکل ظالم تھا، یہاں ہارون یہ ظالم تھے. یہ اپنے ظلم کی توجیہ کیا کرتے تھے کہ ہم مجبور ہیں، خدا نے ہم سے کرایا ہے، خدا نے ہم سے کرایا. یہ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے یہ بہانے بنائے. بس ہارون کی سیاست آپ دیکھ لیں، ہارون کی سیاست ظالمانہ تھی، مامون کی سیاست الگ تھی. متوکل کی سیاست وہی ہارون والی سیاست تھی. ٹھیک، بس جبر قانون کے ذریعے ظالم حکمرانوں نے ہر اپنے برے کام کو، ہر ظلم کو خدا کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی. اہل بیت علیہ السلام آئے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس مسئلہ جبر اور مسئلہ تفویض کو ختم کیا، جوابات دیے. کوفے میں ابن زیاد ملعون نے کہا قانون جبر سے استفادہ کرتے ہوئے جناب زینب سے مخاطب ہو کے، کیف رأیت سن اللہ باخیک و اہل بیتک. کیسا انجام کیا خدا نے تیرے بھائی اور تیرے اہل بیت کا. جناب زینب نے جواب دیا، ما رأیت اللہ جمیلا، ما رأیت اللہ جمیلا. یہاں امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اسے کیوں نہیں قتل کیا گیا؟ امام نے کہا کہ میرے بھائی، بڑے بھائی علی اکبر کو قتل کیا گیا. کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. امام نے یہ آیت پڑھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. خدا موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے، خدا قتل نہیں کرتا. قتل تم لوگوں نے کیا، قتل تم لوگوں نے کیا. بس اہل بیت علیہ السلام رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، اسیر تھے، لیکن ان کی گفتگو، ان کا کردار امیرانہ تھا. امیر بات کر رہے تھے، ایسے بات کر رہے تھے جیسے امیر بات کر رہا. انہوں نے اپنے خطبات سے جنگ لڑی اور 40 سال جس معاشرے میں اہل بیت کی دشمنی بھری گئی تھی وہاں اہل بیت کی محبت ڈال کے آئے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ وہ بوڑھا شامی جو امام سجاد سے پوچھتا ہے کہ آپ تو باغی گروہ ہیں، شکر ہے کہ آپ کے فتنے کو خاموش کیا. امام قرآن کے ذریعے، امام جانتے ہیں کہ احادیث پہ پابندی ہے، احادیث کے ذریعے اپنا مقام بتاؤں گا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. قرآن تو پڑھتے ہیں، عربی تو سمجھتے ہیں. آیت مودت سے، آیت تطہیر سے اپنا تعارف کرایا. اس شخص نے، بوڑھے شخص نے کہا کہ ہم تو دھوکے میں تھے. 40 سال کی ان کی محنت چند لمحوں میں خراب کر دی، تباہ کر دی، ختم کر دی. یہ ہے معجزہ کربلا کا. اور ایک اور جو مطلب ماہ سفر کے حوالے سے کہ کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر نحس مہینہ ہے. نحس مہینہ زمان نحس نہیں ہوتا.
زمان اور مکان ظرف ہیں، وہ عیبدار نہیں ہیں، وہ عیبدار نہیں ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں زمانہ منحوس ہے، نحس ہے، فلاں مکان نحس ہے۔ زمان اور مکان ہمارے کام کے ظرف ہیں، ہم اس میں کام انجام دیتے ہیں۔ اگر ہمارا کام برا ہے اس زمانے میں تو وہ ہمارے لیے دن برا ہے۔ اگر اسی زمانے میں کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ دن اس کے لیے کیا ہوگا؟ نیکی والا ہوگا۔ یہ جو امام علی نے کہا کہ جس دن انسان نیکی کرے وہ انسان کا عید کا دن ہے، جس دن انسان برائی کرے وہ انسان کا عید کا دن ہے یا منحوس دن ہے؟ منحوس دن ہے۔ منحوس بذات خود دن ہے یا انسان نے خود بنایا؟ خود انسان نے بنایا۔ یعنی ممکن ہے کہ عید فطر کسی کے لیے منحوس ہو سکتی ہے، عید قربان کسی کے لیے منحوس ہو سکتی ہے اگر گناہ کرے، اور اگر خدا کی بندگی کرے تو یہی دن عید بن جائے گا۔ بس زمان اور مکان نحس نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یا بابرکت ہے یا منحوس ہے، منحوس ہے۔ بس کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر نہیں؟ منحوسیت بذات خود ماہ سفر میں نہیں ہے، بلکہ جو اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہوئے وہ ظلم منحوس تھا، وہ ظلم منحوس تھا۔ عظیم موجود خدا کے بعد جو روئے زمین پہ ایک عظیم موجود رسول خدا ہیں، اس مہینے میں ان کی وفات، امام حسن کی شہادت، امام رضا کی شہادت، ائمہ علیہ السلام کی شہادت ہے۔ بس اس وجہ سے، بس یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ دن منحوس نہیں، وہ جو ظلم ہوا بس نیک افراد کے لیے کوئی زمان کوئی مکان منحوس ہے نہیں، جہاں جائیں گے، ہاں جہاں برائی کا کام شراب پیا جاتا ہے، اگر کہا گیا کہ منع کیا گیا کہ نہ جائیں، وہ ہماری وجہ سے نہیں، وہ دوسروں کے غلط کام کی وجہ سے، دوسروں کے غلط کام کی وجہ سے ہے، اور ہم اس لیے ہمیں منع کیا گیا کہ ہم مبتلا نہ ہو، اس میں پڑے نہ، اس گناہ میں پڑے نہ، بس اس وجہ سے منحوس ہے۔ وگرنہ ائمہ علیہ السلام کی روایات یہ کہتی ہیں کہ ہر دن خدا کا دن ہے، ہر دن خدا کا دن ہے، ہر دن خدا کا دن ہے، اگر اس کی شروعات اس کا اختتام ہم نیکی سے کریں، نیکی سے کریں، نیکی پہ اگر کہا گیا کہ حوضہ علمیہ کی ہر شب کم کی ہر شب قدر ہے، تو کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں ائمہ علیہ السلام کے علوم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، وہ آشیان اہل بیت ہے، آشیان اہل بیت علیہ السلام ہے، بس ائمہ کے علوم کی نشر ہونے کی جگہ ہے، اس وجہ سے بس جہاں بھی جس جگہ بھی ائمہ علیہ السلام کے علوم کی نشر و اشاعت ہوگی، وہ زمانہ وہ مکان کیا ہو جائے گا؟ وہ سعید ہو جائے گا، وہ سعید ہو جائے گا، اور جہاں بھی گناہ ہوگا وہ مکان کیا ہو جائے گا؟ منحوس ہو جائے گا۔ بس وہ گناہ ہے جو کسی کو منحوس بناتا ہے۔ تبھی سورہ یاسین میں پڑھیں تو سورہ یاسین میں پیغمبروں کو کہا گیا کہ آپ منحوس ہیں ہمارے لیے۔ پیغمبروں نے کیا کہا؟ طائرکم معکم، تمہاری منحوسیت تمہاری وجہ سے، تم گناہ گار ہو، ہماری وجہ سے نہیں، ہم نیک ہیں۔ ان پیغمبروں نے نافرمان قوم کو یہ جواب دیا۔ بس ماہ سفر میں ہم جو بھی کہیں سفر کریں، کہیں کوئی کام کریں تو صدقہ دے کر کریں، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام پہ سب سے بڑی مصیبت آئی۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا الشام الشام الشام، کہ ایک رسی کے ساتھ سب کو باندھا ہوا تھا، ایک رسی میں شروع میں امام سجاد تھے، اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہا اور بچوں کو ایک رسی میں باندھا جائے۔ ایک جب گر رہا تھا تو سب کو تکلیف آ رہی تھی۔ یہ سخت ترین ایام تھے ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے، اس وجہ سے یہ جو ظلم کیا گیا ان پہ، یہ ظلم منحوسیت، بس ائمہ علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا، غمگین تھے، مصیبت زدہ تھے، لیکن مصیبت زدہ ہو کر حق کو پہنچایا،
ایک عرفانی جنگ لڑی اور حق سامنے والے تک پہنچایا۔ اب خطبہ دینے میں، درس دینے میں گریا کروں تو آپ لوگوں کو بات تو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ خطبے، یہ بھی ایک عزاداری ہے کہ انسان خطبے بیان کرے، دلائل کہے، جہاں دلیل دینی تھی وہاں دلیل دی۔ اور جب دیکھا کہ ابن زیاد نے جہاں کہا کہ الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم، تمام تعریف اس خدا کی ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور رسوا کیا، وہاں جواب کیا دیا زینب سلام علیہ نے؟ تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں نبوت محمدی سے کرامت بخشی۔ اور جب آخر میں ملعون کہتا ہے کہ مجھے دل کو ٹھنڈک ہوئی ہے کہ آپ کے لوگ قتل ہوئے ہیں، تو اس وقت زینب سلام علیہ نے گریہ کی، کیونکہ اس وقت دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اب وہ زینب سلام علیہ سمجھ گئی کہ اب ہمارے زخموں پہ یہ نمک چھڑک رہا ہے، ہم نے دلیلیں دی ہیں، کہیں زینب سلام علیہ گریہ کر رہی ہیں، کہیں دلیل دینے کی ضرورت ہے تو وہاں دلیل دے رہی ہیں، بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہر وقت گریہ نہیں کیا، اس وقت گریہ کیا کہ جب ظالم کو دیکھا کہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہمیں یہ ایام صحیح ہم گزاریں ان کو، اور اپنے لیے نیک بنائیں، منحوس نہ بنائیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔